جی ناظرین، یہ بھی میرے پاس سوال ایک پہنچا ہے اور سوال کیا گیا کہ قربانی کے جانور خریدتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ان دنوں میں ہر آدمی جو ہے یہ سوال کر رہا ہے اور اس کو اس سوال کا جواب بھی چاہیے۔ تو اس سلسلہ میں چند باتیں ملحوظ خاطر رکھیے۔ پہلی بات جو ہے، جانور خریدتے وقت اس کے دانت چیک کر لیں، کیا یہ 2 دانتا ہے، کیونکہ 2 دانتا جانور ہی قربانی پہ لگتا ہے۔ باقی اگر مجبوری ہو نہیں مل رہا تو پھر بھیڑ کا جوان وہ کھیرا لگ جائے گا، وگرنہ 2 دانتا ہی جانور لگے گا۔ ایک بات۔ نمبر 2 بات، نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ 4 انگلیوں پر نشانی لگا کے، یعنی کہ 4 انگلیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جانور تم نے قربانی کے لیے نہیں کرنے۔ مثلا آپ نے فرمایا اندھا، جو جانور اندھا ہو، اس کا اندھا پن واضح ہو، اس کو بھی تم نے قربان نہیں کرنا۔ پھر آپ نے دوسری انگلی پر ہاتھ رکھ لیا، اپنا انگوٹھا رکھ لیا، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیمار ہے، جس کی بیماری ظاہر ہو، واضح ہو، اس کو بھی تم نے قربانی کے لیے نہیں کرنا۔ پھر فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کمزور بوڑھا جانور جس کی ہڈیاں واضح ہوئی ہوں اور اس میں گودا نہ ہو، کمزور، اس کو بھی تم نے قربانی نہیں کرنا۔ پھر چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جانور لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو، اس جانور کو بھی تم نے اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ یہ 5 باتیں ہو گئیں، اور اب دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، جب تم جانور خریدو تو جانور خریدنے سے پہلے اس کے کان اور اس کی آنکھ غور سے چیک کر لیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس سے معلوم ہوا اس کا کان جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو اور اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہو۔ اور مستدرک حاکم کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا کان چیرا ہوا، کٹا ہوا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے کان کو بھی ہم نے چیک کرنا ہے، ایک تو 2 دانتا ہو، دوسرا اندھا نہ ہو، بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اور کان کٹا بھی نہ ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں باتیں بتائیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جس کی شرح کرتے ہوئے سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ ایسا جانور جس کا آدھا سینگ یا آدھے سے زیادہ سینگ ٹوٹا ہوا ہو، وہ بھی تم نے قربان نہیں کرنا۔ یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں بتائی ہیں، اور ہمیں شرائط، جب بھی ہم کوئی جانور لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان شرائط کو دیکھ کر پھر ہم جانور خریدیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ایک اور سوال جی ہمارے پاس پہنچا ہے فہم دین پروگرام کے حوالے سے، گلوبل اردو نیوز میں یہ ہمیں سوال پہنچا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ قربانی کی کھال کیا اجرت پہ دی جا سکتی ہے؟ یعنی کہ کوئی قصاب ہے، اس کو ہم اجرت میں، اس کی مزدوری میں قربانی کی کھال دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جب قربانی کرو اور اس کی کھال تم نے قصاب کو اجرت پر نہیں دینی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کھال کو کیا کیا جائے؟ تو صحیح بخاری میں جو حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ان کی کھالوں کو صدقہ کر دو۔ تو ان کی کھالوں کو صدقہ کیا جائے۔ مدارس جو ہے بہترین اس کے اس وقت حقدار ہیں، اور غریب لوگ حقدار ہیں۔ مدارس چلو ان کو بیچ کر وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، غرباء ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ تو باقی اگر اپنے پاس رکھنی ہو کھل تو اس کو جو اس کا پراپر طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو صاف کر کے اس کو
اپنے استعمال میں بھی آدمی لا سکتا ہے، البتہ اس کو اجرت کے طور پر بیچ نہیں سکتا۔ ایک اور سوال جی ہمارا گلوبل اردو نیوز کو پہنچا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے جانور ایک خریدا ہے قربانی کے لیے، تو راستے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حادثے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اب وہ پریشان ہے، وہ کہتے ہیں کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا علاج کروایا جائے، اور علاج اگر عید الاضحیٰ تک علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر علاج نہیں ہوا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لنگڑا جانور نہیں کرنا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، پھر ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے۔ اگر تو علاج ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کی قربانی نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔